السلام علیکم، ویلکم ٹو بلینک شارٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حج کے مقامات عرفات، منا، مزدلفہ اور مسجد نمرہ حج کے علاوہ عام دنوں میں کیسے نظر آتے ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج کا فریضہ ذی الحج کے مہینے میں، جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے مقامات مسجد حرام سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جن میں عرفات، منا اور مزدلفہ، جن کو مشاعر الحرام بھی کہتے ہیں، شامل ہیں۔ اب ہم فرداً جا کر ان مقامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں میدان عرفات میں، جبل الرحمہ کے اوپر۔ جبل الرحمہ میدان عرفات میں موجود ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور یہاں پر ان کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے اس کو جبل رحمہ کہتے ہیں۔ ایام حج میں 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، اور ہر حاجی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکے۔ یہ پہاڑ عرفہ کے دن مستجاب الدعوات مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 70 میٹر ہے اور یہ میدان عرفات کے عین وسط میں واقع ہے۔ ایام حج کے علاوہ عام دنوں میں دوسرے ممالک سے آنے والے زائرین جو عمرہ کے لیے آتے ہیں، وہ گروپس کی صورت میں یہاں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ 9 ذی الحج کو حاجیوں نے پورا دن عرفات کے میدان میں گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ موجودہ پینڈیمک صورتحال سے پہلے ہر سال 20 سے 25 لاکھ لوگ حج کے لیے آتے تھے، اور ہر حاجی کی کوشش ہوتی تھی کہ وقوف عرفات کے دن وہ اس پہاڑ پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں پیش کرے۔ سامنے جو آپ کو پلر نظر آ رہا ہے، یہ عین اس مقام پر بنایا گیا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ میدان عرفات سال میں صرف ایک مرتبہ یعنی وقوف عرفات کے دن 9 ذی الحج کو مکمل طور پر آباد ہوتا ہے، اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان یہاں پر ایک دن گزار کر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں۔ عرفات کا میدان چٹیل اور پہاڑی علاقہ تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے یہاں پر نیم کے پودے لگانے کا پروگرام بنایا اور سعودی حکومت کے ساتھ مل کر یہاں پر نیم پلانٹیشن پروگرام کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں پاکستان سے C-130 طیاروں کے ذریعے مٹی اور پودے بھیج کر یہاں پر 50,000 کے قریب نیم کے پودے لگائے گئے، جو کہ اب گھنے درختوں میں بدل چکے ہیں۔ اب یہاں پر انوائرمنٹ حاجیوں کے لیے ٹھنڈا اور پرسکون ہوتا ہے۔ اب ہم مسجد نمرہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ امام صاحب حج کا خطبہ دیتے ہیں۔ حج کے دن ٹی وی پر جو براہ راست حج ٹرانسمیشن دکھائی جاتی ہے، وہ اس مسجد سے براڈ کاسٹ کی جاتی ہے۔ ایام حج کے علاوہ عام دنوں میں یہ مقامات بالکل خالی رہتے ہیں، اور صرف دیکھ بھال کرنے والا عملہ یہاں پر کام کاج کے لیے آتا ہے۔ حج کے مقامات پر آبادی اور رہائش کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں ایک سال کے لیے جوں کی توں رہتی ہیں۔ دائیں بائیں نظر آنے والے نیم کے درخت وہی پودے ہیں جو کہ پاکستان سے خاص طور پر بھیج کر یہاں لگائے گئے تھے۔
اب یہ تناور درخت بن گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ پاکستان نے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ اب ہم عرفات سے نکل کر مینا کی طرف جائیں گے، اور مینا میں آپ کو خیموں کا وہ شہر دکھائیں گے جو کہ سال میں صرف 5-6 دن کے لیے آباد ہوتا ہے۔ سامنے آپ کو مسجد نمرہ کی تصویر نظر آئی، جو کہ حج کے دن میں وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ مسجد صرف خطبہ دینے کے دن ہی عام پبلک کے لیے کھولی جاتی ہے۔ یہاں پر آبادی نہ ہونے کی وجہ سے عام دنوں میں صرف عملے کے لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو دائیں طرف بورڈ نظر آ رہا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب آپ عرفات سے نکل کر مینا کی طرف جانے لگے ہیں۔ حج کے ارکان کی ادائیگی کا سلسلہ مینا سے شروع ہوتا ہے۔ حجاج کرام 8 ذی الحج کو مینا پہنچتے ہیں، اور رات گزارنے کے بعد 9 ذی الحج کی صبح طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جہاں پہ حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور وہاں سے 9 ذی الحج کی شام کو حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء اور مغرب جمع کر کے ادا کرتے ہیں، اور فجر تک کھلے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ یہ وہ خیمے ہیں جہاں پر حجاج کرام مینا قیام کے دوران رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ یہ خیمے عارضی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے عمارتیں بھی ہیں جن کو مینا ٹاورز کہتے ہیں، جہاں پر صاحب حیثیت لوگ حج کے دنوں میں قیام پذیر ہو سکتے ہیں۔ حج کا ایک اہم رکن شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 شیطان ہیں۔ تمام حجاج مزدلفہ سے کنکریاں جمع کر کے لاتے ہیں، اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ 10 ذی الحج یعنی عید کے دن صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہوتی ہیں، اور پھر قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد 11 اور 12 کو تمام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ٹوٹل کم از کم 49 اور کچھ احتیاطاً زیادہ کر کے 55-60 کے قریب کنکریاں جمع کی جاتی ہیں، جو کہ اپنے وقت پر ان شیطانوں کو ماری جاتی ہیں۔ یہ وہ سمبولک عمل ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ اب جو آپ کے سامنے آپ کو عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ وہ تعمیرات ہیں جن کو جمرات کہتے ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی الجمرات کہتے ہیں، جو کہ حج کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے جمرات کو ملٹی سٹوری طرز پر بنایا گیا ہے، اور اوپر والی منزلوں تک پہنچنے کے لیے لفٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ حجاج کرام کی موومنٹ کو آسان بنانے کے لیے مینا، عرفات اور مزدلفہ میں ٹرین کا ایک نظام بنایا گیا ہے، جس کو قطار المشاعر المقدسہ کہتے ہیں۔ یہ ٹرین صرف ایام حج میں ہی آپریشنل ہوتی ہے، اور کثیر تعداد میں حجاج کرام اس سہولت سے استفادہ کرتے ہیں۔ حج کے ارکان کی ادائیگی ایک منظم ترتیب سے کی جاتی ہے، جس میں 8 ذی الحج کو مینا میں آمد، رات کا قیام، 9 ذی الحج کی صبح کو عرفات کی طرف روانگی اور وقوف عرفات، اور 9 ذی الحج کی شام کو مزدلفہ میں آمد، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا، اور رات پوری کھلے آسمان تلے قیام کرنا ہے۔ وہاں سے صبح طلوع آفتاب کے بعد مینا واپس آتے ہیں، اور یہاں پر پہلے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد سر مونڈ کر احرام کھول لیا جاتا ہے، اور پھر 11 اور 12 کو مینا میں قیام کرتے ہیں، جن کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دونوں دنوں میں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اگر کوئی حاجی 12 تاریخ کو ہی واپس چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایک دن زیادہ قیام کر لے اس صورت میں بھی مذائقہ نہیں۔
اس طرح سے حج کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ سامنے جو ٹنل نظر آ رہی ہے یہ ٹنل مینا کو مکہ مکرمہ سے منسلک کرتی ہے، اور اس ٹنل کے ختم ہونے پر ہم دوبارہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا مشاعر مقدسہ کا سفر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔